مان نہیں دے رہا وہ کہ اس امام نے جس نے تلاوت کی وہ غلط پڑھا گیا. وہ بھی تو اللہ کی آیت ہے. وہ اللہ کی آیت جو اس امام نے تلاوت کری مسجد حرام کے امام نے, آپ نے اس آدمی سے اپوزیشن کر کے اللہ کی آیت سے انکار کر کے اور پھر وہی آیت پڑھ رہے ہیں. اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ وہی آیت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو سوائے سیٹی پہ جانا, تالی بجانا ہے. آپ کے منہ سے ہوا نکل رہی ہے اور جھوٹی جھوٹی بات کر رہے ہیں آپ. مین تو آپ کر نہیں رہے, آپ اس کو مان نہیں رہے. اس آیت کو اگر اسی آیت یہی آیت لے لیں, ان نفل بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, بے شک یہ پہلا گھر ہے وضع للناس للذی ببکہ, جو بکہ کے ساتھ ہے, مبارک ہے, تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. وہی امام پڑھے مسجد حرام کا اور وہی امام پڑھے تمہارا, اور پھر تم اس کے آگے رکوع کرو, سجدہ کرو اور کہو کہ وہاں 360 بت تھے, ننگے طواف ہو رہے تھے. تو تم کیا بلیو کر رہے ہو اس کو؟ تم بلیو نہیں کر رہے, تم بلیو نہیں کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. تمہاری نماز چیز ہے سیٹی بجانا, تالی بجانا ہے. جب آپ اگر وہی آیت پڑھ رہا ہے امام, اس کو کہہ رہا مبارک جگہ ہے, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی, اور میں اپنی نماز پڑھوں گا, اپنے طریقہ بناؤں گا. تو کیا ہوا؟ سیٹی بجانا, تالی بجانا. تو آپ کی نماز سیٹی بجانا, تالی بجانا, کیونکہ وہی آیت وہ پڑھ رہا ہے, وہی آیت آپ کا امام پڑھ رہا ہے, اور وہی آیت تم خود یاد کر کے پڑھ رہا ہو, مگر اس پہ بلیف نہیں ہے, یقین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. تو جبھی تو کہتے ہیں نماز کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں. خود پتہ ہی نہیں نماز کا, نماز تو پتہ ہی نہیں کیا ہے, کہ آپ کو خود ہی نہیں معلوم ہے. تو پوچھتے پھر رہے ہیں لوگوں سے قرآن میں نماز کا طریقہ, ایسے نعوذ باللہ حقارت کی نگاہ سے دیکھ کے بات کرتا ہے وہ شخص. کہتا قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے. نماز کا طریقہ باقاعدہ واضح طور پہ ایک ورڈ کے اندر دے دیا اللہ نے, مقام ابراہیم مصلی کر لو. آپ اپوزیشن میں کھڑے ہو گئے تو اللہ کہتا ہے وما کان الصلاۃ عند البیت الا مقام التسلیہ, تمہاری صلاۃ سوائے سیٹی پہ تالی بجانا ہے. فذوقوا العذاب, چکو عذاب, بما کنتم تکفرون, تم آیت کا کفر کرتے آ رہا ہو. صلاۃ بھی قائم کر رہا ہو, کفر کر رہا ہو. مان نہیں دے رہا وہ کہ اس امام نے جس نے تلاوت کی وہ غلط پڑھا گیا. وہ بھی تو اللہ کی آیت ہے. وہ اللہ کی آیت جو اس امام نے تلاوت کری مسجد حرام کے امام نے, آپ نے اس آدمی سے اپوزیشن کر کے اللہ کی آیت سے انکار کر کے اور پھر وہی آیت پڑھ رہے ہیں. اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ وہی آیت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو سوائے سیٹی پہ جانا, تالی بجانا ہے. آپ کے منہ سے ہوا نکل رہی ہے اور جھوٹی جھوٹی بات کر رہے ہیں آپ. مین تو آپ کر نہیں رہے, آپ اس کو مان نہیں رہے. اس آیت کو اگر اسی آیت یہی آیت لے لیں, ان نفل بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, بے شک یہ پہلا گھر ہے وضع للناس للذی ببکہ, جو بکہ کے ساتھ ہے, مبارک ہے, تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. وہی امام پڑھے مسجد حرام کا اور وہی امام پڑھے تمہارا, اور پھر تم اس کے آگے رکوع کرو, سجدہ کرو اور کہو کہ وہاں 360 بت تھے, ننگے طواف ہو رہے تھے. تو تم کیا بلیو کر رہے ہو اس کو؟ تم بلیو نہیں کر رہے, تم بلیو نہیں کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. تمہاری نماز چیز ہے سیٹی بجانا, تالی بجانا ہے. جب آپ اگر وہی آیت پڑھ رہا ہے امام, اس کو کہہ رہا مبارک جگہ ہے, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی, اور میں اپنی نماز پڑھوں گا, اپنے طریقہ بناؤں گا. تو کیا ہوا؟ سیٹی بجانا, تالی بجانا. تو آپ کی نماز سیٹی بجانا, تالی بجانا, کیونکہ وہی آیت وہ پڑھ رہا ہے, وہی آیت آپ کا امام پڑھ رہا ہے, اور وہی آیت تم خود یاد کر کے پڑھ رہا ہو, مگر اس پہ بلیف نہیں ہے, یقین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. تو جبھی تو کہتے ہیں نماز کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں. خود پتہ ہی نہیں نماز کا, نماز تو پتہ ہی نہیں کیا ہے, کہ آپ کو خود ہی نہیں معلوم ہے. تو پوچھتے پھر رہے ہیں لوگوں سے قرآن میں نماز کا طریقہ, ایسے نعوذ باللہ حقارت کی نگاہ سے دیکھ کے بات کرتا ہے وہ شخص. کہتا قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے. نماز کا طریقہ باقاعدہ واضح طور پہ ایک ورڈ کے اندر دے دیا اللہ نے, مقام ابراہیم مصلی کر لو. آپ اپوزیشن میں کھڑے ہو گئے تو اللہ کہتا ہے وما کان الصلاۃ عند البیت الا مقام التسلیہ, تمہاری صلاۃ سوائے سیٹی پہ تالی بجانا ہے. فذوقوا العذاب, چکو عذاب, بما کنتم تکفرون, تم آیت کا کفر کرتے آ رہا ہو. صلاۃ بھی قائم کر رہا ہو, کفر کر رہا ہو.